الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اماد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شریفہ کی 77 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے ہیں امیون جو ان پڑھ ہیں، جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، لا یعلمون الکتاب وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ مگر محض اور محض ایسے ہی خواہشات اور تمنائیں، من گڑت کہانیاں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وہ محض اور محض گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں یہود کے علماء کا تذکرہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے ایمان والوں کو کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر پایا جاتا، لیکن جب تنہائی میں ہوتے جس طرح اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ تو قَالُوا وَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب وہ آپس میں تنہائی میں ایک دوسرے کے پاس گرو گھنٹالوں کے ہاں حاضر ہوتے تو کہتے قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو وہ باتیں بما فتح اللہ علیکم جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں، یعنی وہ حقائق جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، تم ان حقائق کو مسلمانوں کو بتا رہے ہو کہ وہی نبی آخر الزماں ہے تاکہ قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف ایک حجت اور ایک دلیل پیش کر سکیں کہ ان کو پتہ تھا یہ وہی نبی آخر الزماں ہے، جس طرح کہ کل آپ یہ سن چکے ہیں۔ اب آگے ان کے جہلاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور عام طور پر ایسے ہی تھا، سوائے علماء کے کسی کے پاس وہ کتاب موجود نہیں تھی، اور سب علماء کے پاس بھی نہیں، چند ایک علماء، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ چھاپا خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا، کتاب کو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اور لکھنے کے لیے سامان بھی اتنی وافر مقدار میں موجود نہ ہوتا تھا، کاغذ اس طرح تو ایجاد نہیں ہوا تھا جس طرح آج موجود ہے، اس زمانہ میں ایسے نہیں تھا، چمڑے پر چھچڑا جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کو سکھا کر ایک کاغذ نما اس کو بنا کر جھلی اس پر لکھا جاتا، عربی میں اس کو رق کہتے ہیں، یعنی وہ چھچڑا پھیلا کر سکھا لیا جائے تو ایک سوکھ کر ایک کاغذ نما شے بن جاتی ہے، عربی میں اس کو رق کہتے ہیں، جھلی جس کو آپ جو کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی پتے، جس طرح کھجوروں کے پتے بھی استعمال کیے جاتے تھے، ہڈیاں، بھوج پتھر ایک درخت کا نام ہے، اس کے تنے کے اوپر سے اترنے والے چھلکے وہ کاغذ کی طرح کام دیتے ہیں، ایسی چیزیں تھیں جن پر لکھا جاتا تھا، اور لکھنے کا سامان بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے کتابیں بہت ہی معدوم تھیں، نہ ہونے کے برابر۔ کسی کے پاس کتاب، کوئی ان میں جید عالم دین ہوتا تو اس کے پاس کتاب، باقی سب لوگ ان پڑھ، اور جب وہ جید عالم دین چاہتا ان کو کوئی بات بتا دیتا، اور معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، جو صحیح العقیدہ تھے وہ تو صحیح العقیدہ تھے، باقی لوگ ایسے تھے کہ جس پاس کتاب ہوتی لوگ ان کی پوجا کرتے تھے کہ یہ تو بہت بڑے صاحب ہیں، ان کے پاس تو اصل کتاب موجود ہے، وہ اصل کتاب کو معاذ اللہ تعالیٰ اپنی روٹی کا ذریعہ انہوں نے بنا رکھا ہوتا تھا۔ تو اب یہ جو جاہل بیچارے، ان پڑھ بیچارے، جن کو وہ سبز باغ دکھاتے تھے، اب میں پھر وہ جملہ ادا کروں گا، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف فرمائے، میں مسلمانوں پر اعتراض نہیں کرتا، بالکل اسی طرح وہ سبز باغ دکھاتے تھے جس طرح آج جعلی بھی سبز باغ دکھاتا ہے۔ بس تو میرا مرید ہو جا، تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، بس ٹھیک ہے تو میرے ساتھ ہی جائے گا، جہاں میں جاؤں گا وہاں تو جائے گا۔ اسی طرح کہ وہ دوسرے معاذ اللہ تعالیٰ من گھڑت قسم کے لوگ، یہ ان کو ایسی ہی تمنائیں دیتے تھے، جھوٹی کہانیاں سناتے تھے، ہمیں نہیں کچھ بھی ہوگا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں،
یہودی نبیوں کی اولاد ہے نا، یقین نبیوں کی اولاد ہے بنی اسرائیل، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ویسے حیران کن بات نہیں، آپ بھی سارے نبی کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی، آپ بھی سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، بے فکر ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ عبادت کرنے کی جو ان کے زمانے میں عبادت تھیں۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو امی ہیں، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، جو امی ہیں وہ نہیں جانتے کتاب کے بارے میں کچھ بھی، الا امانیہ، مگر وہ تمنائیں، وہ خواہشات، وہ من گڑھ کہانیاں جو ان گرو گھنٹالوں نے ان کو سنا رکھی ہیں کہ تم بخشے بخشائے ہو، اور تمہیں بس میں اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگتا ہوں، میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، قریب کسی گاؤں کا امام مسجد میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، اور وہ مجھے کہا کرتا تھا، اس نے کچھ بھینسیں رکھی تو میں نے سوال کیا بھینسوں کو تم نے رکھا ہے کس طرح مینٹین کرتے ہوگے؟ وہ کہنے لگا جی لوگ آتے ہیں ہمارے گھر میں چارہ ڈال جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی جی ساڑھے اس سے نمازہ تسی پڑھ چھڑے ہو تو یہ مت جانو اسی پٹے پار چڑھ دے ہیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ وہ کہتا ہم نے کہا ٹھیک ہے، تم ہماری جو بھینسیں ہیں نا ان کو چارہ تم ڈالتے رہو، تمہارے حصے کی نمازیں ہم پڑھتے رہیں گے، بخشے جاؤ گے۔ یہ وہ جاہلانہ انداز ہے آج کل کے پیروں کا، ملنگوں کا، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کا انداز ہے، دراصل ان کافروں کا انداز ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جو آج مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ محض گمان اور تصورات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان میں ایسے بدبخت بھی ہیں، فویل للذین، خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون، وہ جو لکھتے ہیں کتاب کو، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں یہ رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ وہ لوگ ہیں نا نعت خواں قسم کے بھی، کچھ ایسے نعت خواں، کچھ ایسے لوگ جو شعر پڑھ کے کہتے ہیں یہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، بس یہ ہم تو نبی کے نعت خوان ہیں، ہمیں کیا جرت ہے جہنم کی ہمیں چھو سکے، وہ تو ہمارے پسینے سے بھی ڈرتی ہے جہنم، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کوئی ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، پان کھاتے ہیں، نشے کرتے ہیں، بس سٹیج پہ کھڑے کے نعت پڑھ لی اور سمجھتے ہم بخشے بخشائے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ ان کی تردید فرمائی ہے، جس طرح آپ ابھی آگے پڑھیں گے بھی۔ یہاں ان بدبختوں کی بات بتا رہا ہے رب کائنات جو اپنی طرف سے تورات میں، زبور میں اضافی چیزیں شامل کر دیتے اور کہتے جی اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ عبرت حاصل کریں یہاں وہ لوگ بھی جو بظاہر علماء کہلواتے ہیں، قرآن و حدیث کی اپنی مرضی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، من مانیاں کرتے ہیں، تعویلات اپنی مرضی سے کرتے ہیں، حالانکہ منشا ایزدی رب کائنات کا منشا اور ہے اور یہ بات اور طرف لے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے، کچھ اور فرماتا ہے، یہ بات کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں خرابی ہے ان بدبختوں کے لیے، فویل للذین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ یکتبون الکتاب، کتابت کرتے، لکھتے ہیں کتاب کو، یعنی تورات کو، زبور کو، اسی طرح انجیل کو بھی، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ موجودہ انجیل جو موجودہ زمانے میں جو اناجیل اربعہ، 4 انجیلیں ہیں جن کو عیسائی معتبر ترین جانتے ہیں، اور بہت ساری اناجیل میں ان 4 انجیلوں کو انہوں نے منتخب کیا۔ نیفا کی کونسل نے 4 انجیلوں کے، لوکا کی انجیل ہے، یوحنا کی ہے، متی کی ہے اور مرکز کی ہے، یہ 4 اناجیل ہیں جنہوں نے 4 یہ بندوں نے انجیلیں لکھی اور کہتے ہیں یہ رب کی نازل کردہ ہے۔ بتائیے جو اپنی طرف سے لکھنے والا وہ رب کی نازل کردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انجیل برنباس وہ بھی پائی جاتی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، یہ 5 انجیلیں میرے پاس موجود ہیں۔ انجیل برنباس اصل انجیل کے بہت حد تک قریب تھی۔ باقی جو اناجیل اربع ہیں، یوحنا کی انجیل ہے، متی کی ہے، مرکز کی ہے، یہ اناجیل جو اربع جو ہیں یہ 4 کی، جو لوکا کی، یہ انجیلیں جھوٹی گڑی ہوئی انجیلیں ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہودی بھی یوں ہی کرتے تھے، انہوں نے بھی یوں ہی کیا۔ اللہ فرماتا ہے جل مجد الکریم کہ یہ گھڑتے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ تو رب کی جانب سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔
لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اصل ان کی حالت کیا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے بدلے میں خریدیں. مشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنے والا. اس کے بدلہ میں خریدیں ثمنا قلیلا، ثمن قلیل، تھوڑی رقم. دنیا جہان کی ساری یہ جائیدادیں، ساری کی ساری دولت کلام الہیہ کے مقابلہ میں حقیر ہے، کہ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے جی میں تجھے ایک ایس سناتا ہوں اپنی طرف سے گھڑ کر، ایک ایس سناتا ہوں، اور اس کے عوض وہ پیسے لیتے، اس زمانے کی دولت لیتے. کیا آج بھی ایسے نہیں ہو رہا؟ کئی علماء معاذ اللہ تعالیٰ کہلوانے والے علماء ہے نہیں، وہ علماء حقہ نہیں ہیں، وہ کچھ کہانیاں سنانے والے، کچھ لوگ کہانی سناتے ہیں اپنی طرف سے گھڑ کے اور پیسے لے کے جاتے واہ واہ کروا کے. کس قدر گناہ کا کام ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ. نبی کریم ارشاد، ہاں یہ بھی میں ضمن بات کر دوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف فرمائے. پکڑے گئے ہیں لوگ حرم شریف میں زمزم کی جعلی بوتلیں بھر کر پیش کرنے والے، بیچنے والے، اور فیکٹریاں پکڑی گئی ہیں حرم کعبہ کا جعلی غلاف بنا کے، حضور علیہ السلام روضہ انور کا جعلی غلاف بنا کے بیچنے والے، کروڑوں کمانے والے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہ کام تو یہودیوں کا تھا کہ جعلی چیزیں بنا کے، جعلی کتاب بنا کے بیچتے اور سمنے قلیل کماتے. ربی کی فرماتا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے، بربادی ہے ان کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے لکھا ہے، وہ ویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ہے ان کے لیے جو وہ کسب کرتے ہیں، ان کا کام بھی برا ہے اور ان کے یہ افعال سب کو یہ برے ہیں. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، جو اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ بھی برا، وہ کلام الہی تو نہیں ہے نا، وہ تو ان کے اپنے ہاتھوں کا لکھا نا، وہ بھی برا، اور جو ان کے افعال ہیں وہ بھی برے. اور یہ ان کو کہتے کیا تھے؟ جو آپ قبل عزیز سن چکے ہیں نا، ان کو جھوٹی تمنائیں دیتے تھے، خواہشاتیں، ویسے ہی اٹکل بچوں، تصوراتی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرا اللہ جل وجل کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے وقالو، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ انہوں نے لوگوں میں کیا مشہور کر رکھا تھا؟ تم بس ہمیں بھتہ دیتے رہو، ہم تمہارے حصے کی بات کرتے رہتے ہیں، ہم علماء ہیں تمہارے، تم ہمارے عوام ہو، اور ہم عبادت کریں گے اور پھر ہم تم کو اپنے ساتھ لے کے جنت پہ چلے جائیں گے. حالت کیا ہوگی؟ وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، لام اور نون یہ بجہاد ہوتا ہے، یعنی نفی کا صیغہ ہوتا ہے تاکید کے ساتھ، ہرگز نہیں مس کرے گی، تمسنا النار، تم کو مس بھی نہیں کرے گی آگ، چھوئے گی بھی نہیں آگ، الا مگر ایام معدودہ، گنتی کے چند دن. وہ کہتے تھے بس اگر ہم کو آگ میں، اول تو ہمیں آگ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، آگ ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، دور رہے گی آگ ہم سے، اگر ڈھالا بھی گیا تو چند دن کے لیے، میں چند دن کے لیے کہتے ہم آگ میں جائیں گے. وہ پھر کیا ہوگا؟ جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، کتنے دن کی تھی یاد ہے آپ کو؟ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کتنے دن؟ ہاں 40 دن. 40 دن. وہ ایک وہ شعر بھی پڑھتے ہیں، میں تو کیا میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا، وہ ہے نا ایسے شعر پڑھتے ہیں. یہ ہمیں پر ہمارے قریب جہنم نے تصورات کیے بیٹھے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، مگر زیادہ اگر ہوئی بھی نہ چھوا بھی تو چند لوگوں کو اتنے دن چھوئے گی جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، بس اس کے بعد ہم جنت کے ٹھیکیدار، کوئی ہماری جہنم نہیں ہے. میرا اللہ ان سے ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب ان سے فرمائیے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا رب کریم نے تم سے کو وعدہ کر رکھا ہے؟ عند اللہ عہدا، کیا رب نے کوئی عہد، کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ رب کریم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ تمہارے ساتھ کو وعدہ کیا، معاذ اللہ کو تم پہ وحی نازل ہوئی، تمہارے نبیوں کے ذریعے تم سے وعدہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت جل وعلا تم کو آگ میں نہیں جلائے گا اور وہ اپنے وعدے خلاف ورزی نہیں کرے گا.
یا پھر ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم وہ کچھ کہہ رہے ہو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اب رب کائنات جل وعلا حقیقت بیان فرماتا ہے کہ ہوگا کیا کسی کو آگ چھوئے گی کہ نہیں، وہ آگ میں جائے گا کہ نہیں۔ یہ جعلی پیر اور ملنگ جو ڈکوسلے چلا رہے ہیں جی ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، ہم نے نماز قائم کر رکھی ہے، مولوی پڑھتا ہے، ہم نے قائم کر رکھی ہے، ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اور اسی طرح ان یہودیوں کی جو حالت تھی، رب کریم جگہ حقائق کا ذکر فرما رہا ہے بلا کیوں نہیں، یعنی یقیناً بالیقین ایسے ہوگا، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃً، من کسب جس سے کسب کیا، کام کیا، فعل کیا، سیئۃً برائی کا جس سے برا کام کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اس کو گھیر لیا اس کے گناہوں نے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی۔ بھنگ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ہم تو مولا علی کے ملنگ ہیں، ہم تو 11ویں دلانے والے، ہمارے پاس آگ کہاں آئے گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے یاد رکھو جس سے برا کام کیا اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ توبہ نہ کر پایا۔ خطا کا گھیر لینا یہ ہے مکمل طور پر وہ غلطی کے گھیرے میں آ گیا، اسے توبہ کی توفیق میسر نہ آئی۔ جس سے سچے دل سے توبہ کر لی، یاد رکھیے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جس کو توبہ کی توفیق میسر نہ آئی، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آگ میں ڈالا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنا ہوگا۔ اگر یہاں خطیہ سے کیا احاطت بہی خطیئتہ سے مراد ان کا کفر ہے کہ وہ اتنے گناہ گار ہیں کہ وہ کفر کے گھیرے میں آ گئے، پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں۔ اگر وہ گناہ گار ہیں تو ایک معین مدت تک، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہ جہنم کی آگ میں جلنے والے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، یہی کہتے تھے نا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کوئی سید ہو، پیر زادہ ہو، خان زادہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا۔ ایک اصول اللہ نے ذکر فرما دیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک عمل کیے، اور اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت میں جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم گمان کیے بیٹھے ہو بس جی ٹھیک ہے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ نے فرمایا یہ ہیں جنت میں جانے والے۔ جو جرم کرے گا اس کو اس کے جرم کی سزا ملے گی، اگر وہ معافی نہ مانگے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو سزا دے گا۔ ہاں وہ معافی مانگ لے، صراط مستقیم پہ آ جائے تو رب کائنات بے نیاز ہے، چاہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ میرے رب کی مرضی ہے، میرے رب پر کچھ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کی توبہ قبول کر لے، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد فرما دے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت میں جانے والے، رہم فیہا خالدون، بہت بڑی خوشخبری سنائی، پھر ان کو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اپنے رب کی نعمتوں سے، اپنے رب کی رحمتوں سے سرفراز رہیں گے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، ایمان والے اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے رسول مرشم رحمت عالم پر ایمان لانے والے صحیح العقیدہ، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو دن رات اپنے رب کی عبادت میں مشغول و مصروف رہتے ہیں، وہ دراصل کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم وہ کام کریں جو ہمارے رب کی رضا کے مطابق ہو۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرما دے گا۔ اعمال صالح، آپ جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جتنے بھی روزے رکھتے ہیں، جتنے بھی حج کرتے ہیں، جتنی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنی بھی دن رات عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کا بدلہ جنت نہیں ہے، یہ عبادت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہمارا مولا راضی ہو جائے۔ اور جو جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، میرے نبی کی شفاعت سے ملے گی۔
ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ جنت ملے، رب کریم نے ایک احساس دلایا ہے، تم نیکی کرتے رہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم رحمت عالم سے صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، لکھا جا چکا ہے کس سے جنت میں جانا ہے، کس پہ جہنم میں جانا ہے، پھر ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، نیک آدمی جس کو جنت میں جانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام نیک اعمال پر ہی کرتا ہے۔ تم نیکی کرتے رہا کرو، البتہ ڈرتے بھی رہا کرو کہ خدا نخواستہ کہیں اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ہماری یہ نیکی برباد نہ ہو جائے، جس طرح شیطان کی نیکی برباد ہو گئی، ہماری نیکی برباد نہ ہو جائے۔ ہمیشہ نیکی کرتے ہوئے ڈرتے بھی رہیے، اور گناہ کرتے بہت زیادہ ڈریے، خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ یہ گناہ معاذ اللہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ نیکی کرتے اس لیے ڈرو کہ کہیں خدا نخواستہ میری نیکی برباد نہ ہو جائے۔ نیکی کر کے فخر نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرا اللہ وعدہ فرما رہا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمت پر تم میرا شکر ادا کرو گے، میں نعمت کو برباد نہیں ہونے دوں گا، اس میں مزید اضافہ کر دوں گا، مزید بڑھا دوں گا۔ اس لیے آپ نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ توفیق دے، روزہ رکھیں تو اللہ کا شکر ادا کر لیجیے۔ مولا تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائی۔ میں رب کریم کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ مولا تعالیٰ تیرا احسان ہے، تیرا کرم، تیرا شکر ہے، تو ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔